وآتنا وآتنا اللهم علينا بالأشقاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یہ لائٹ بند کر دیں، بند کر دیں. سوال و جواب کی نشست ہے جو ہر انگریزی مہینے کے پہلے اور تیسرے اتوار کو عصر کی نماز کے بعد یہاں پر اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو مسائل لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں ان پر کلام کیا جائے اور ان کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے. یہ کوئی بحث برائے بحث مقصود نہیں ہے، کسی پر تان مقصود نہیں ہے، کوئی ایسے مسائل جن کا زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو ہم کو زیر پاس لانے مقصود. ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی ترجیحات کا تعین کرے کہ مجھے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے، بجائے اس کے کہ یہ بندہ پوچھے کہ کس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا تھا کہ حضرت یوسف کی قبر کدھر ہے، اس عورت کے والد کا کیا نام تھا. اسے چاہیے کہ اس چیز پہ غور کرے کہ نماز کے کتنے فرض ہیں اور میری نماز کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ بعض برائے بحث کوئی سوال جو ہے اس سے اوائڈ کیا جائے. وہ سوال جن کا تعلق عملی نوعیت کے ساتھ ہو، اعتقادی نوعیت کے ساتھ ہو، ایسے سوال جو ہیں وہ زیادہ ہم کرتے ہیں. جی کسی کے ذہن میں سوال ہے؟ اسلام میں جو غیر نسل لوگ ہیں ان اسلام میں پہل کرنا آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ مطلب ہم کہتا ہو یہ غیر نسل غیر مطلب سے آپ کی مراد غیر مسلم لوگ. دیکھیں اس میں اس کے جواز کے بھی بزرگ قائل رہے ہیں اور عدم جواز کے بھی قائل رہے ہیں. ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اسلام بد اخلاقی کی تعلیم نہیں دیتا، بد تہذیبی نہیں سکھاتا. اس میں نکتہ کیا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی کیوں ہے. اس بندے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو غیر مسلم ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ سلامتی کی دعا مانگی بھی جا سکتی ہے. بندہ یہ نیت کر لے، یعنی یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے کفر پر رہنے کے لیے دعا مانگتا ہے کہ وہ کفر پر رہے. جب وہ سلامتی کی دعا مانگے تو اس کے اسلام کی نیت کرے، اس پر سلامتی ہو مطلب کیا تجھے اللہ اسلام کی توفیق دے، تجھے اللہ ہدایت کا راستہ نصیب کرے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ دونوں طرف لوگوں کے ضرور کے طور ہیں، دونوں طرف کے دلائل ہیں. کر بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ سلامتی سے مراد ان کی ہدایت ہے اور ان کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں رضا بالکفر، کسی کے کفر پر راضی ہونا، وہ کفر ہے. یہ بندہ اس کے کفر پر راضی نہیں ہے، اس میں اسلام ممکن ہے، اسلام کرنے سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو، نفرت کرنے سے کبھی مائل نہیں ہوگا. اس لیے کافی پوائنٹ رکھنے سے بھی اس میں کوئی قواعد نہیں ہے اور اس کی حرمت کی قرآن و سنت میں نہیں ہے. حملہ ہوتی ہے تو مار کرنے کے ساتھ اس دوران کے ہم
साथ मुखारबत जायज़ है? इसका बड़ा सादा सा जवाब है कि इस्लाम ने इससे मना नहीं किया, बशर्ते के बच्चा और उसकी जो बीवी है उसको कोई नुकसान ना होता। मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर 4 महीने के बाद मुखारबत की जाए तो बच्चे पर इसके नेगेटिव असरात हों। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें इस्लाम ने जिन पर कोई कतगन नहीं लगाई, लेकिन अगर कोई दूसरी चीज़ उसमें आ जाए तो फिर उसकी ममानत जो है वो साबित हो जाती है। इसलिए शरअन तो मना नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके जो बच्चा पेट में है उस पर मनफी असरात होते हैं, इसलिए इससे अवॉइड करें। ये आप में से किसी ने सवाल करना तो ये माइक इस्तेमाल करें। जी आप ये माइक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मुफ्ती साहब मुता के बारे में ज़रा आप तफसील बता दें कि इस्लाम में इसका क्या मुकाम है, क्या नज़रिया है इस्लाम में? देखिए, मुता का यहाँ तक ताल्लुक़ है ना, एक चीज़ याद रहे कि हम यहाँ कोई नफ़रत फैलाने के लिए नहीं बैठे। किसी बंदे का जो भी नज़रिया है हम उस पर तान करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने का हक तो हासिल है। यहाँ तक मुता का ताल्लुक़ है तो मुता कभी भी इस्लाम का हुक्म नहीं रहा। इसमें ज़रा गौर से इस बात को सुन लेना, मैं आइंदा इस पर बात नहीं करूँगा। मुता कभी भी इस्लाम का हुक्म नहीं रहा कि इस्लाम ने हुक्म दिया हो कि तुम मुता करो। ठीक है, मुता एक जाहिलियत की रस्म थी। जाहिलियत में कई तरह के निकाह राइज थे। एक को मैंने किसी किताब में इसको लिखा भी है, एक का लिखा है इस्तिब्दा। इस्तिब्दा ये था कि जब एक औरत जो है वो हमल से वो अपने अयाम हैज से पाक होती तो उसका खामन ये कह देता कि तू फलां बड़े आदमी के साथ मुकारबत कर ताकि हमारा बच्चा जो है ना वो बड़े ज़ीन का मालिक। अच्छा, जब वो उससे हमबिस्तरी करती और हमल ठहर जाता तो फिर खामन भी उससे मुकारबत कर लेता। इसको वो निकाह कहते तो निकाह इस्तिब्दा कहते। कभी ऐसा होता कि 10 बंदे किसी औरत के साथ मुबाशरत करते और जब बच्चा पैदा होता तो औरत कह देती कि ये फलां का बच्चा है, उसको कबूल करना पड़ता। कभी ऐसा होता कि 10 बंदे एक औरत के साथ मुखारबत करते और फिर वो बच्चा पैदा होता तो क्याफा को बुलाते, वो लोग दोनों तकमीम से काम लेते थे, तो वो बच्चे की शक्ल देखता, उनकी शक्ल देखता, कहता कि ये बच्चा इसका है, उसको वो अडॉप्ट करना पड़ता। तो ये निकाह की मुख्तलिफ सूरत। एक इनमें से निकाह मुता भी था। निकाह मुता ये था कि मर्द और औरत राज़ी हो जाते और फर्ज करें कि वो औरत ये कहती कि ठीक है मैं चादर पर मुता कर लेती हूँ, तो वो चादर दे देता और वक्त तय कर लेते कि भी हम 2 घंटे के लिए मुता कर रहे हैं या 4 घंटे के लिए मुता कर रहे हैं या हम 1 दिन के लिए कर रहे हैं, वक्त उसमें तय कर लेते। तो ये जो निकाह था मुता का, जिस तरह इस्लाम ने शराब भी कुछ अरसा हराम नहीं थी ना। अब कोई बंदा अगर कह दे कि जी वो साहबा शराब पीते थे, जब हराम ही नहीं थी तो किसी ने पी लिया तो क्या हुआ, जब हराम ही नहीं थी। तो इसी तरीके से मुता जो है ये हराम तो हुआ है ग़ज़वा खैबर के मौके पर, यानी ग़ज़वा खैबर के मौके पे इसको हराम कर दिया। इसके बाद ये फ़तह मक्का के मौके पे 1 दिन या 2 दिन के लिए इसको हलाल किया गया, फिर इसको अबदन हराम कर दिया गया। अब आप आ जाए, जो आप लोग कहते हैं ना कि जी फलां जगह पर है कि जी फलां ने मुता किया, फलां जगह पर है फलां ने मुता किया, या तो ये आला दर्जे की जहालत है या आला दर्जे का तासुब है कि जब एक चीज़ हराम ही नहीं है तो अगर किसी ने उससे पहले किया है तो उसको हाईलाइट करने का क्या जवाब बनता है।
یا تو تم یہ ثابت کرو کہ جب یہ حرام کر دیا گیا بعد میں کسی نے متع کیا، ٹھیک ہے، اور متع جو ہے اس کی حرمت طرفین کی کتابوں سے ثابت ہے، لیکن میں آپ کو صرف قرآن مجید کے بعض مقامات کی طرف اشارہ کروں کہ آپ سمجھیں کہ کیا قرآنی فکر کے مطابق اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ 5ویں پارے میں ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محسنین ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافرین، اس کے بعد والا جملہ ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یہ جو ہے نا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ، اس کا کچھ لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جس سے تم نے متع کیا ہو اسے ان کا طے شدہ مال دے دو، اس سے وہ متع ثابت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس سے پہلا جملہ کیا ہے، اس سے پہلا جملہ یہ ہے ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافرین، کہ تم جو نکاح کرو گے نا، نکاح کا مقصد صرف شہوت رانی نہیں ہوگا، نکاح کا مقصد صرف شہوت کو پورا کرنا نہیں ہوگا۔ تم نکاح کرو گے اس کی 2 شرطیں ہیں، پہلی ہے محسنین، یہ احسان سے ہے، حسن قلعے میں محفوظ کرنا۔ تم نکاح کرو گے عورت کو تحفظ دینے کے لیے، جیسے ایک خامد اپنی بیوی کو تحفظ دیتا ہے، سمجھے، حملہ ہو جائے نا تو غیرت مند خامد جو ہے وہ خود مار کھا لیتا ہے، اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہے محسنین۔ اگلا جملہ قرآن نے یہ کہا غیر مسافرین، کہ نکاح تم نے صرف شہوت رانی کے لیے نہیں کرنا، گھر بنانے کے لیے کرنا ہے، عورت کو نکاح کا تحفظ دینے کے لیے کرنا ہے۔ اب پہلے جملے میں تو قرآن یہ کہے کہ نکاح کا مقصد صرف شہوت رانی، متع جو ہے شہوت رانی ہے نا، متع کو گھر بسانے کے لیے تو نہیں نہ ہوتا، متع شہوت رانی ہی ہے نا۔ تو پہلے جملے میں قرآن یہ کہے کہ نکاح جو ہے وہ شہوت رانی کے لیے نہیں، اور دوسرے جملے میں متع کی اجازت دے دے، تو یہ تضاد نہیں ہے کلام میں۔ اللہ کے کلام کے بارے میں یہ سوچا بھی جا سکتا ہے، ایک جملے میں ایک بات کہے اور دوسرے میں بالکل اس کے برعکس بات کہہ دے۔ اس لیے میں کہتا ہوں متع کی حرمت ثابت کرنے کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ قرآن نے، اور پھر یہ جتنے بھی قسمیں نکالی جاتی ہیں نا، یہ وقتی نکاح ہے، یہ سب نفس کے ہی ہیں۔ نکاح صرف وہ ہے، بیوی دیکھیں قرآن کریم میں ایک اور مقام پر کہا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویاں یا اپنی لونڈیاں۔ اب لونڈی ختم ہے، اس لیے صرف بیوی۔ اور یہ کہہ دینا کہ جناب یہ متع جو ہے وقتی نکاح ہے، یہ صرف ایک ہیلا ہے، جیسے وہ قادیانی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اصلی نبی نہیں ہے، اصلی نبی ہے، کہ جس کو قرآن نے بیوی کہا ہے نا، اس کے قرآن نے حقوق بھی بیان کیے ہیں کہ اولاد نہیں ہوگی تو اس کو یہ ملے گا، اولاد ہوگی تو اس کو یہ ملے گا، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے۔ متع میں تو کوئی حق ہی نہیں ہوتا، متع میں تو بیوی کا نہ میراث ہے نہ اس کا کوئی اور حق حاصل ہے، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یہ وقتی نکاح ہے اور دائمی نکاح ہے۔ نکاح صرف وہ ہے جس کو قرآن نے محسنین غیر مسافرین کہا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں اس سے اگلی آیت جو 5ویں پارے کی ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ حفاظ کرام ٹھیک پڑھی ہے کہ اگر کوئی بندہ آزاد عورت سے نکاح نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ لونڈی سے نکاح کرے۔ اب لونڈی سے نکاح کرے گا نا، اس پر بھی خرچہ آئے گا لیکن آزاد سے کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اگر متع کا تصور بھی کوئی اسلام میں ہوتا، متع تو اجازت پر ہو جاتا ہے، متع تو 100 روپیے پر بھی ہو سکتا تھا، وہ تو میاں ان دونوں کی رضا تھی عورت پر بھی،
اگر اس کا اسلام میں کوئی تصور ہوتا تو اسلام یہ کہتا جو آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، جو نکاح کے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، وہ متع کر لے، کیونکہ متع تو وقتی چیز ہے، اس پر تو بہت کم خرچہ آتا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا جو نہیں کر سکتا وہ کیا کرے؟ شادی کرے لونڈی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام نے متع کا کوئی کنسپٹ، اسلام نے متع کا کوئی تصور، یہ زمانہ جاہلیت کے طور پہ اسلام میں باقی رہا، لیکن یہ بطور حکم کے کبھی بھی اسلام میں نہیں رہا۔ اور پھر اسلام نے جیسے شراب کو حرام کر دیا ویسے ہی متع کو حرام کر دیا۔ جی، اور میں چاہتا ہوں میں زیادہ جواب لمبا نہ کروں گا تاکہ زیادہ سوال لیں گے، اور میں صرف کنسیپٹ کلیئر کروں گا، زیادہ اگر کسی کو تفصیلات درکار ہیں وہ پھر کتابیں بھی پوری کر سکتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا جو ڈریشن ہوتا ہے 40 دن، اس 40 دن میں کہتے ہیں کہ یہ کھانا بھی نہیں بنا سکتی اور اس کی کسی چیز کو آواز نہیں لگانی، اس کے ساتھ جو چیزیں رکھتے ہیں جیسے چوڑی وغیرہ رکھتے ہیں، کسی جانور کو آواز بھی نہیں دینی، کسی چیز کو چھڑنا بھی نہیں ہے، تو اس بارے میں کیا ہے؟ میں ان کا سوال سمجھ آ گیا جی سب کو؟ دیکھیں، عورت کے جو معاملات ہیں نا، عورت کو بغیر بیماری کے یا عورت کو 3 قسم کا خون جو ہے وہ جاری ہوتا ہے۔ عورت کو جب وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے یا کچھ پہلے بھی جاری ہوتا ہے، 3 قسم کا خون ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں حیض، ایک کو کہتے ہیں نفاس، ایک کو کہتے ہیں استحاضہ۔ حیض وہ ہے جس کو ہم مینسس کہتے ہیں، جس کو انگلش میں مینسس کہتے ہیں، اس کو اردو میں یا پنجابی میں اس کے لیے مختلف لفظ ماہواری بھی کہتے ہیں اور بھی کئی لفظ۔ اس کی مدت 3 دن سے لے کر 10 دن تک، یعنی اگر کوئی خون 3 دن سے کم ختم ہو گیا تو وہ حیض نہیں، اگر وہ 10 دن سے زیادہ چلا گیا وہ بھی حیض نہیں۔ بچے کی ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ عورت کے بچے کی ولادت ہوئی نا، اس کو ایک خون جاری ہوتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر کوئی خون 3 دن سے کم ہو حیض میں، یا 10 دن سے زیادہ ہو، یا نفاس میں 40 دن سے زیادہ، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ۔ اب ان کے حکم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حیض جو آپ نے کہا وہ نفاس ہے، حیض بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان لوگوں میں کیا تھا؟ ان میں انتہا پسندی تھی۔ یہود یہ کہتے تھے کہ جب عورت ایام حیض میں ہو تو اس کے برتن الگ کر دو، وہ کھانا نہیں پکا سکتی، اس کے برتن الگ کر دو، اس کا بستر الگ کسی کمرے میں ڈال دو، جیسے وہ کوئی منحوس ہو گئی۔ اور مشرکین جو تھے وہ کوئی فرق نہیں کرتے، حیض اور غیر حیض میں کوئی فرق نہیں کرتے، مباشر نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ حیض کے ایام میں یا نفاس کے ایام میں مباشرت کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ ہم تلذذ حرام نہیں ہے۔ تلذذ کا مطلب یہ ہے لذت حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ حرام نہیں ہے، مباشرت حرام ہے۔ وہ عورت ان ایام میں ہو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، ایسا یا نفاس کا دونوں کا یہ وہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، لیکن وہ کھانا پکا سکتی ہے۔ اچھا، وہ کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا جملہ ہے، ایک آیت نہیں پڑھ سکتی، جملہ پڑھ سکتی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وہ پڑھے تو اس کی ممانعت نہیں ہوتی۔ اگر وہ مدرسہ ہے تو وہ جوڑ کر کے بتا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی یہ تو باتیں ہیں نا کہ یہ کھانا نہیں پکا سکتی ہو، اس کی وجہ سے آپ کیا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جاہلیت کی باتیں ہیں، ان کا اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔
اب آ جائیں استحاضہ کیا ہے؟ استحاضہ بیماری ہے، استحاضہ ایک بیماری کی طرح ہے، جیسے سلسلے بول ایک بیماری ہے کہ کسی بندے کو نا پیشاب کے قطرے کرتے یا کسی کو اخراج ری کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یہ بیماری۔ اگر ایک بندے کو سلسلے بول ہے یعنی اس کو پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری ہے تو اس بندے پر نماز معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جماعت نہیں کرا سکتا، وہ مریض ہے، وہ جماعت نہیں کرا سکتا، صحت مندوں کی جماعت نہیں کرا سکتا، لیکن وہ ایک مرتبہ وضو کرے گا اور پوری نماز پڑھے گا بے شک قطرے درمیان میں ٹپکتے رہیں۔ یہی حکم استحاضہ کا ہوتا ہے کہ اگر ایک خون 3 دن سے کم بند ہو گیا یا 10 دن سے بڑھ گیا تو وہ استحاضہ ہے، اس میں عورت نماز بھی پڑھے گی، وہ عورت تلاوت بھی کرے گی، اس میں سارے کام کر سکتی ہے، کیونکہ یہ حیض یا نفاس کے حکم میں نہیں۔ تو یہ ہے جی آپ کے سوال کا سوال یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں شاید ہر جگہ ایسا ہی ایسا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے اس گھر میں 4 دن تک کھانا نہیں پکتا، کھانا باہر سے آتا ہے، وجہ یہ کہ اس گھر میں آگ نہیں جلنی چاہیے، چولہا نہیں جلنا چاہیے، اس کا کچھ شکریہ۔ دیکھیں شرعی طور پر تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے میں تو ہمارے جو رسم و رواج ہیں بہت غلط ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو جو لوگ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں وہ بھی کھانا کھا کے جاتے ہیں میت والے گھر سے، یہ بالکل غلط ہے، یہ اسلامی سوچ کی منافی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے نا تو سرکار نے فرمایا کہ ان کے گھر کھانا پکا کے بھیجو، کیونکہ وہ اس وقت ان کے پاس پکانے کے امکانات نہیں ہیں، وہ غم سے ہو گئے۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ آگ جلنا شرعی طور پر منع نہیں ہے، یہ اتنے دن کی نہیں ہے، ویسے شروع میں 1 دن یا 2 دن شرعی طور پہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آگ نہ جلے، لیکن یہ اخلاقاً اور مربتاً ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کھانا بھیجتے رہیں تاکہ ان کے لیے مشقت ہو۔ باقی ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہیں ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہے، اور میں آپ کروں یہ علاقائی ہے، یہ علاقائی ہے۔ میں جس علاقے سے ہوں میں سدودے کے علاقے کا ہوں، ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا مثلا کسی کے پول ہے نا کہ مسجد میں اعلان کرتے تھے کہ فلاں بندے کے پول ہیں، کوئی ڈور ٹو ڈور نہیں جاتے، ایسے یہاں جاتے اعلان ہو گیا، وہاں پر یہ کوئی فروٹ وغیرہ ہوتا تھا تو وہ وہاں پر ختم پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے، وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے فروٹ تقسیم کر دیتے تھے، کوئی مقامی بندہ کھانا نہیں کھاتا تھا، جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ کھانا کھاتے۔ جبکہ یہاں پر تو ہم نے چیلم کو بھی ولیمہ بنا دیا ہے، اکرم کو بھی ولیمہ بنا دیا ہے، ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے رسم و رواج کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، برادری کے بڑے مطالبے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کو چاہیے کہ بندہ حتی الامکان ان میں کچھ کمی کرے اور میت کے احسان ثواب کے لیے کسی مسجد کی خدمت کرے، کسی مدرسہ کی خدمت کرے، کوئی صدقہ جاریہ کرے، تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا۔ اور کوئی بات ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال کلیئر ہو گیا؟ عام طور پہ یہ سنتے ہیں کہ 3 دن چولہا نہیں جلتا۔ نہیں، یہ شرعی طور پہ ممانعت نہیں، یہ صرف اخلاقی طور پہ سرکار نے فرمایا تھا، اور اخلاقی طور پہ کیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے نا، یہاں پر تو لوگ اس کے گھر سے کھاتے ہیں نا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک میرے والد صاحب کے دوست تھے، تو ان کی اہلیہ فوت ہو گئی گاؤں میں، وہ ساتھ کے گاؤں میں، میرا غریب آدمی تھا۔ اب یقین جانے کو میت گھر چھوڑ کے دانے ادار مانگنے کے لیے ساتھ والے گاؤں میں گیا ہوا تھا، کیونکہ اس نے کھانا کھایا۔ خدا کا نام ہے، ان کے خلاف آواز بلند کرو، یہ ہے جہاد کرنے کا ہمارے لیے، یہ چیزیں ہیں جن کے خلاف ہمیں پڑھتے ہیں جی۔ پھر یہ ہے کہ یا کم از کم یہ ہے، چلو کہ مہمان آئے ہیں وہ کھانا تو کھائیں گے نا، تو
سے آئے ہیں، سادگی سے ولیمے تو نہ بنائے نا. اسی کی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم کراتے ہیں چوتھا کراتے ہیں، ہم جمعرات کراتے ہیں، ہم تیسرا کراتے ہیں، منع کرنے کے باوجود رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ جمعرات کی میں نے کرنی ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک سوال. دوسرا، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی ہم اسلام کے مطابق گزاریں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا اس پہ چلیں. رسم و رواج کے اوپر ہم چل پڑے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب دین سے دور ہے، پھر ہمارے یہاں برکت بھی نہیں ہے. اس بارے میں دیکھیں، پہلی بات یہ ہے اصال ثواب حق ہے، اصال ثواب کرنا حق ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات سے ثابت ہے. جمعرات کا ہمارے یہ پھر وہ علاقائی چیزیں. ہمارے ہاں یہ تھا کہ تیجا، اس کے بعد ساتواں، اس کے بعد 20واں، اس کے بعد یہاں پر جمعراتیں ہیں. لیکن یہ اصال ثواب ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اگلی بات میں یہ کر رہا ہوں، اس میں تکلف نہیں. اس میں یہ پڑوسیوں کو کھانا کھلانے کا کیا حکم بنتا ہے مجھے بتاؤ. ایک بندہ جو آپ کے محلے سے ہے وہ مسجد کے گھر سے کیوں کھانا کھائے گا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو چنے کھانے سے بھی منع کیا ہے، احتیاطاً کہ امیر بندہ چنے بھی نہ کھائے، جل کے ختم پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہمیں اعلیٰ حضرت یاد نہیں آتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جمعرات یا تیجا 40واں بالکل یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے. یہ دلانا چاہیے، یہ کرانا چاہیے، لیکن سادگی کے ساتھ. قرآن مجید پڑھانے بچوں کو بلا کے، ٹھیک ہے جی، بس سادگی کے ساتھ آگے. تو محلے کی دعوت کرنے کا کوئی بات نہیں. اس لیے حقیقت ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان ہو. سمجھے میری بات؟ بس اسی سے آپ اس بات. اچھا حضرت، اس دور میں سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی بات وائرل ہو رہی ہے کہ قرآن اور حدیث سے وہ رزلٹ نکالنا جو میں نے پڑھا، جو مجھے سمجھ آیا. اور ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے یہ معاملہ نکالا. جبکہ شروع میں تو اس فتنے میں بھی مبتلا رہا کچھ عرصے تک، لیکن جب میں نے محدثین کو پڑھا یا جنہوں نے حدیثوں کی، اب جیسے مسلم شریف کی شرح کی ہے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اہل حدیث جو بندی بریلوی تینوں پڑھائے تھے. جب ہم شرح میں جاتے ہیں تو بعض حدیثوں کے معنی ظاہری کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کے جو عمل ہیں وہ اس کے مخالف جا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اہل بیت اور صحابہ معاذ اللہ حدیثوں کے مخالف تھے. اب اس فتن دور میں حضرت قرآن اور حدیث کا یہ فہم لینا جو سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، یا کسی حدیث کو صحابی نے کسی اور طریقے سے پریکٹس کیا. ایک حدیث سے نبی علیہ السلام کا ایک عمل کسی ایک شخص کے لیے حلال ثابت ہو رہا ہے، پھر اسی حدیث سے کسی دوسرے شخص کے لیے سرکمسٹانسز کچھ ہو رہے ہیں، وہی عمل حرام ثابت ہو رہا ہے. تو اس چیز سے حضرت کیسے بچا جائے کہ حدیث کا وہ فہم لینا جو مجھے سمجھ آیا ہے 1300-1400 سال میں، جس میں صحابہ ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، اہل بیت ہیں، ان کو چھوڑ کے ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے وہی چیز میں نے پریکٹس کرنی ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے. 1400 سال میں جو نبی کے شاگرد ہیں، پھر آگے ان کے شاگرد ہیں، ان کا فہم نہیں لینا. اس فتنے سے کیسے محفوظ رہا جائے؟ دیکھیں، اگر ایک عام بندہ، عوام، نہ خواندہ آدمی ہے جس کا کوئی دین میں درک نہیں ہے، وہ اگر کسی تکبر میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو صرف تباہ کرتا ہے. اگر ایک صاحب علم بندہ تکبر میں تباہ ہو جائے تو وہ قوموں کو برباد کرتا ہے. یہ جو سوچ ہے نا کہ جو میں نے سمجھ لیا ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا، یہیں سے بربادی کی ابتدا ہو جاتی ہے. دیکھیں، اتنے اسالیب ہوتے ہیں. اب دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، آج کل جو بندے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا، اماموں پر تان کرتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ کیا آپ کا جو علم ہے وہ امام فخر الدین رازی سے زیادہ ہوتا ہے؟ آپ ملا علی قاری سے اور علامہ عینی سے اور ابن حجر عسقلانی سے زیادہ حدیثوں کو سمجھنے لگے ہیں. اب دیکھیں، اختلاف جو ہوتا ہے نا دلیل کی بنیاد پر، ایک ہی یاد رکھنا ہے،
اختلاف ائمہ فقہ میں بھی ہے، اختلاف فقہی اختلاف صحابہ کرام میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اختلاف کسی دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ گرامیٹیکلی بات ہے، لیکن میں سمجھاؤں گا آپ کو، اس کی میں کوشش کروں گا کہ میں سمجھاؤں آپ سے کروں کہ اختلافات ہوتے کیوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کرتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے مخالف کو سنت کا مخالف نہیں کہتے تھے، جو بندہ اس کی رائے سے متفق نہ ہوتا نا اسے سنت کا مخالف نہیں کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی میری یہ دلیل ہے اور اس کے پاس یہ دلیل ہے۔ جب اختلاف کو دلیل کا اختلاف سمجھ لیا جائے گا اس وقت نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر بات یہ ہے کہ یہ جو امت اس پہ متفق ہو گئی کہ آپ کو ایک امام کی پیروی کرنی چاہیے، بندے پر لازمی ہے کہ وہ ایک امام کی پیروی کرے جو بندہ مجتہد کے درجے کو نہیں پہنچا، اور آج کل کون پہنچتا ہے مجتہد کے درجے کو؟ آج کل تو شاہ ولی اللہ کی کتابیں سمجھ نہیں آتی، باقی تو بات کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ کسی کی پیروی کرے، کسی کی۔ اور پھر دیکھیں یہ جو امت نے اس پہ اتفاق کیا کہ کسی ایک امام کی پیروی کرنی ضروری ہے، یہ کس لیے کیا ہے؟ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ 4 کے 4 امام سچے ہیں۔ میں امام مالک کو فالو نہیں کرتا، میں امام مالک کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا۔ اختلاف جو دیکھیں، پہلی بات یہ ہے اختلاف اصول میں نہیں ہوتا، اختلاف فروع میں آ کے ہوتا ہے، یہاں دلائل ٹکرا جاتے ہیں۔ اس کی لوگ کہتے ہیں، مثلا دیکھیں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 کے 4 امام سچے ہوں؟ سچا تو ایک ہی ہوگا نا، حق تو ایک ہی ہوگا۔ میں کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر اجتہاد آ جائے گا نا، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ حق کو پا لے تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، نہ بھی پائے تو اسے 1 اجر ضرور ملتا ہے کہ اس نے اجتہاد کیا ہے۔ اب دیکھیں ایک جنگل ہے، کسی کو نہیں پتا کہ قبلہ کدھر ہے، کعبہ کدھر ہے، لوگ اپنی اپنی کوشش کرتے ہیں اپنی تیب کرنے کہ کعبہ کدھر ہے، کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، ادھر منہ کر کے ادھر، کعبہ تو ایک طرف ہی ہے نا، 4 طرف تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے چاروں طرف منہ کیا ہے تو نماز چاروں کی قابل قبول ہوگی، کیونکہ وہاں کوئی نس نہیں تھی، وہاں اجتہاد تھا، انہوں نے اپنا اجتہاد کیا، اپنا اندازہ لگایا۔ اس پر حدیث پاک سے بھی بہت سے دلائل ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک لشکر کو بھیجا، آپ نے فرمایا جاؤ اور تم نے عصر کی نماز بنو ندیر قبیلے میں پڑھ لی، یہ ایک قبیلہ تھا۔ اب صحابہ کرام چلے تو عصر کی نماز کا وقت راستے میں ہو گیا، کچھ نے کہا بھی یعنی سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ تم نے عصر کی نماز بنو ندیر میں پڑھنی، ہم نے وہیں پڑھی، بھیا لیٹ ہو جائے۔ کچھ نے کہا بھائی سرکار کی مراد یہ تھی کہ جلدی چلو تاکہ تم نماز کے وقت وہاں پہنچ جاؤ، اب وہاں پہنچ نہیں سکے اس لیے ٹائم ہو گیا تو یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ نے پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی۔ جب رسول کریم علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا دونوں نے صحیح کیا ہے، دونوں کو اللہ نماز کا پورا دے۔ یہ ہوتا ہے اجتہاد کا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ کسی ایک، میں علماء سے بات نہیں کر رہا، میں عوام کو جواب دے رہا ہوں، وہاں پر بات کے انداز بدل جاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک امام کی پیروی کرنی ضروری ہے، اور پیروی اس فرد کی نہیں ہے، یہ نہیں ہے جو جیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اماموں کی فکر سر آنکھوں پر، لیکن قانون قرآن اور سنت کا چلے گا۔ گویا امام کو ویسے بیٹھ کے بناتے رہے ہیں مسئلے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام حنبل جو فقہی امام ہے، بھائی وہ بھی قرآن و سنت سے استنباط کرتے ہیں، وہ قرآن و سنت سے استنباط کرتے ہیں، پھر طریقہ استنباط اپنا اپنا ہے۔
امام مالک جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں رہے ہیں، وہ اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ سند کی تقویت کو دیکھتے تھے۔ تو اپنا اپنا طریقہ تھا ان کا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ذرا آپ اس بات کو غور کرنا۔ سوال یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے؟ مسجد میں ویسے میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، ٹھیک ہے مکروہ ہے، لیکن اگر اور جنازہ گاہ نہ ہو تو فقہا نے اجازت دی ہے۔ بارش ہو رہی ہو آپ مسجد میں پڑھ، روڈ پر پڑھنا بھی غلط ہے اور مسجد میں پڑھنا بھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مسجد میں پڑھنا اس کی اجازت ہے اگر کوئی متبادل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں کہ اس کی وجہ اختلاف کیا ہے۔ وجہ اختلاف ایک حدیث سے استدلال اپنا جسے بات یہ ہے، من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلیس لہ شیء، جس بندے نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلیس لہ شیء۔ اچھا، اب اس میں کچھ فقہا یہ کہتے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا، وہ تو ایک اضطراری صورت میں فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، یعنی میں اس لیے یہ بات اس پر میں زور دے رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں جگہ پر گیا جنازہ پڑھنے کے لیے، میں راستے میں زیادہ پہلے لوگوں کے لیے برادری کی، بارش ہو گئی اس دن بہت زیادہ۔ مولوی صاحب نے کہا کہ مسجد میں جنازہ نہیں ہو سکتا، کہ جب جنازہ گاہ ہی نہیں ہے تو کہاں پڑھیں گے؟ تم لوگوں کو ہان کے 2 کلومیٹر باہر لے جاؤ گے؟ لے گیا وہ، لے گئے۔ فقہا نے اجازت دی ہے کہ ایسی صورت میں اگر جنازہ گاہ نہ ہو تو مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اس پر بہت سے فقہا کی عبارات ہیں جو میں ان کو بیان کرنا مسئلہ۔ اب آتے ہیں، بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر جنازہ مسجد کے باہر ہو، ٹھیک ہے، اور امام جو مقتدی ہیں وہ مسجد کے اندر ہو تو پھر کوئی حل نہیں ہے۔ امام باہر جیسے ہماری مسجد میں نہیں ہے، وہ جو جہاں ہم جنازہ پڑھتے ہیں وہاں جنازہ باہر پڑا ہوتا ہے نا، امام اندر ہوتا ہے، جنازہ باہر۔ مسئلہ ہے فی المسجد کا، کہ یہ تو فی المسجد ہے، اس کا تعلق صلاح کے ساتھ ہے یا جنازے کے ساتھ ہے؟ اگر اس کا تعلق جار مجرور کا جنازے کے ساتھ کیا جائے تو پھر مطلب یہ بنتا ہے کہ جس نے جنازہ پڑھا اس حال میں کہ وہ مسجد میں ہو۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق صلاح کے ساتھ ہے کہ جنازہ باہر ہو یا اندر ہو، جس نے مسجد میں پڑھا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ یہ اصول میں بتا رہا ہوں، پہلے میں نے آپ کو جو بتایا وہ ایک اضطراری حالت کا حکم ہے۔ میرے بھائی اس طرح کے ہوتے ہیں اختلافات، ویسے نہیں ہوتے۔ اگر کسی بندے کو زیادہ، ایک صاحب تھے ہمارے، ان کا خیال یہ تھا کہ پرانے قانون کو ویسے صحابہ کام میں رکھا جائے، بڑا اس کو زور۔ میں اسے کہتا تھا خدا کا نام ہے ایک تفسیر تو پڑھ لے یار، پھر مجھ سے بات کر، کچھ اسٹڈی تو پہلے کرنا پھر مجھ سے بات کرنا۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے نا اسے کہو کہ مثلاً الفقہ الاسلامی و ادلۃ، ڈاکٹر بابا زہیلی کی کتاب ہے، جس میں 4 کے 4 اماموں کے دلائل ذکر ہیں۔ اگر یہ امام یہ کہتا ہے اس پر کیا دلیل ہے، یہ کہتا ہے اس پر کیا دلیل ہے اس کی، اس کو پہلے پڑھ لے پھر بات کرے۔ چلو زیادہ نہیں پڑھ سکتا نا، 1-2 جلدیں پڑھ کے بات کرے، جب پڑھنا ہی کچھ نہیں، سینے کے زور پہ بولتا رہنا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ میں اس کی ایک مثال ویسے بھی دیا کرتا ہوں کہ روزہ ٹوٹنے کے بارے میں کسی بندے نے دور کر کے چیز کھا پی لی، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، امام شافعی کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا۔ اب دلیل دیکھیں، امام شافعی کہتے ہیں کہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نماز میں غلطی سے بول پڑے تو اس کی نماز ٹوٹے گی کہ نہیں؟ جب نماز میں نسیان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو روزے میں نسیان سے روزہ کوئی ٹوٹے گا؟ امام شافعی
امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز ہوتی ہے 5 منٹ کے لیے نیت باندھی جاتی ہے، 10 منٹ کے لیے باندھی جاتی ہے۔ روزہ ہوتا ہے 17 گھنٹے کا۔ جس طرح وہاں بندہ یادداشت کو حاضر رکھتا ہے، روزے میں ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے اماموں کے اختلاف کا سبب۔ ان اماموں نے امت پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، انہوں نے شریعت کو مسائل کی شکل میں بنا کے سامنے پیش کر دیا۔ کسی صوفی کا کسی فقی کا قول ہے کہ بندہ جب بھی نماز پڑھے تو وہ امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کرے، تو انہوں نے لوگوں کو مسائل بنا کے پیش کر دیے۔ یہ مسئلہ اس طریقے سے۔ تو ایک منٹ، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ میرا علم جو ہے نا وہ ابو حنیفہ کے علم کو یا رازی ان کے علم کو نہیں پہنچا، میں نے کسی ایک امام کی پیروی کرنی۔ پھر دوسری بات، اگر کوئی اس کے جب بندہ اسٹڈی کرتا ہے نا کچھ نئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہے، تو وہ یہ نہ کہ جو میں نے سمجھ لیا وہ کسی کو سمجھ لیا، وہ طالب علم بن کے کسی صاحب علم کے پاس جائے، انشاءاللہ اللہ اس کی تشفی کا سامان کرے۔ ورنہ امام راضی کیوں تقریر کرتے ہیں جناب، امام غزالی کیوں کرتے ہیں جناب، قرطبی کیوں کرتے ہیں؟ مجھے بتا تو دو کون ہے مفسر، کون ہے محدث جو کسی کی تقریر کرنے والا نہیں تھا سوائے شیر زمائے قلیلہ کے۔ جی یہ بھی 4 امام ہیں، اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ جو بھی امام ہیں، ان اماموں میں اور ان میں کیا بنا؟ یہ بات تھوڑی سی اور طرف نکل جائے گی۔ دیکھیں یہ جو 4 ہیں نا یہ فقہی امام ہیں۔ کوئی امام ابو حنیفہ کوئی امام حسین سے استغفر اللہ افضل نہیں ہے، خادم ہیں ان کے، ان کی آل کے خادم ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے برابر کے نہیں ہیں، ان کے خادم ہیں امام ابو حنیفہ، 4 امام ان کے خادم ہیں، حسین کریمان کے والد رسول ہیں، سرکار نے انہیں جنت میں جوانوں کو ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ جو امام ہیں نا یہ فقہ کے امام ہیں جنہوں نے فقہ کے اصول بنائے، اور امام یعنی امام کسے کہتے ہیں، اس میں پھر بہت لمبی چوڑی بات ہے، میں کبھی دیکھ کروں گا اس کو تفصیل سے انشاءاللہ۔ آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ ایک تو امام، خلیفہ اور ملک، حاکم، یہ کبھی کبھی ہم مانا چاہوں لوگ استعمال ہوتے ہیں۔ امام اس کو کہتے ہیں ما یقتدی بہ، جس کی پیروی کی جائے۔ اگلا جملہ ہے اگرچہ آپ کو ذرا عجیب لگے گا لیکن ہے حقیقت، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ما یقتدی بہ فلو کان کافرا، جس بندے کو فالو کیا جائے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کو لغت میں امام کہتے ہیں، اصطلاح میں نہیں، لغت میں۔ جیسے قرآن میں کہا فقاتلوا ائمۃ الکفر، ائمہ امام کی جمع ہے، کفر کے اماموں سے لڑو، ان کے جو سرکردہ تھے، سرغنہ تھے، ان کو وہ فالو کرتے تھے، ان کو امام کی لوگ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اصطلاح میں امام کیا ہے کہ جو بندہ کسی ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ لوگ اس کو فالو کرنے لگے، وہ امام ہے۔ امام راضی اس لیے امام ہے کہ لوگ ان کو تفسیر میں فالو کرتے ہیں۔ امام غزالی اس لیے امام ہے کہ لوگ ان کو تصوف میں فالو کرتے ہیں۔ امام حسین اس لیے امام ہے کہ لوگ ان کو جرأت و شجاعت میں فالو کرتے ہیں۔ امام حسن اس لیے امام ہے کہ لوگ انہیں تحمل اور برداشت میں فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مقام کی بات نہیں ہوتی، یعنی آپ یہ کہیں امام راضی بھی امام ہے، امام ابو امام ہے، امام حسین بھی امام ہے، مقام کی بات نہیں ہے یہ۔ اور پھر یہ جو امامت ہے نا یہ کوئی منسوخ من اللہ چیز بھی نہیں ہے، نبوت کی طرح کہ اللہ نے اس کو امام بنا دیا ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انما الشورى للمہاجرین والانصار ان اتفقوا علی رجل وسموه اماما فکان ذلک رضا للہ، اللہ جو بلاغہ کی بات ہے کہ شورا جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کے لیے ہے۔ اگر مہاجرین اور انصار کسی بندے پہ متفق ہو جائیں اور اسے اپنا امام کہیں تو اسی میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی کا خطبہ ہے،
تو میرے بھائی یہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام احمد رضا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استغفر اللہ ان کا مقام جو ہے امام حسن کے سارے خادم ہیں، ان سے خیر دینے والے ہیں. تو امامت جو ہے نا یہ ما یقتدی بھی اس کو فالو. صبح کی 4 رکھتے ہیں، ظہر کی 12، ایسے عشاء کی 17. کیونکہ میرے والد صاحب اگر سعودی میں ہوتے ہیں تو صرف کام ہی کرتے ہیں، جب ہم ہی ادھر آفس میں ڈیوٹی کرتے ہیں تو صرف آپ فرض پڑھیں، سنت پڑھیں عید عنانی یا فرض پڑھیں عید عنانی. اس طرح عشاء کی کہتے ہیں صرف فرض پڑھیں 4 بہتر جو ہے نا وہ تہجد کی ساتھ ہے. اسی میں پھر دوسرا سوال کہ جو نماز بدر ہم پڑھتے ہیں، دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارا یہ پاکستان میں اللہ معین نستعین وہ پڑھتے ہیں اللہ معدی کی بات. اس بار یہ دعا الگ الگ ہوتا ہے. دیکھیے یہاں تک ہے نا دعائے قنوت کا تعلق، تو یہ تو مختلف روایات ہوتی ہیں یا تحیات کے کئی طرح کے کلمات ہیں، لیکن اگر ہم زیادہ کو بیان کریں گے تو لوگوں میں ہلچل مچ جائے گی. یہ تو آسانی کے لیے ایک چیز کو دیا جاتا ہے، لیکن دعا ہم مانگتے رب جاتے ہیں مسئلہ کیونکہ دوسرے بندہ کوئی نہیں مانگ سکتا ہے، تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر حدیث پاک میں کوئی وہاں پر دعا آئی ہے وہ مانگ لے تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو رہتا ہے. باقی یہ کہہ دینا کہ جی فرض اور سنت، دیکھیں جو سنتیں موقدہ ہوتی ہیں ان کی تعریف ہی یہ ہے کہ جن کے تارک پر سرکار نے بعید سنا، ٹھیک ہے. اور نفل جو ہے کہ سرکار نے پڑھتے تھے، آپ مسلم شریف میں نہیں پڑھتے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر 2 نفر بیٹھ کے پڑھ رہے تھے عشاء کے. تو یہ الگ بات ہے کہ سرکار بیٹھ کے پڑھے تو ثواب پورا ملتا ہے، ہم بیٹھ کے پڑھے ثواب آدھا ملتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کے ثبوت میں فرق ہے. باقی یہ جو مثلا جتنی رکعتیں ہم پڑھتے ہیں یہ ساری کی ساری سنت سے ثابت ہیں. باقی کوئی کیا کرتا ہے مجھے اس سے بات نہیں ہے، لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. اس سے پہلے اس گورنمنٹ سے پہلے یہ جو اب ہے سعودیہ میں جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، جس طرح ہم پڑھتے اس طریقے سے نماز پڑھتے، اسی طرح وہ سرکار کے روضہ پاک پر حاضری دیتے تھے، بوسہ دیتے تھے، فرق. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. جاج کر یوسف بھی کبھی کبھی دعا نماز پڑھا جائے گا کردار کی طور، یہ کوئی دلیل نہیں ہے صداقت کی. صداقت کی دلیل قرآن سے نہیں. اس میں حضرت تھوڑا سا اس چیز پہ وضاحت کر دیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک کیا صرف فرائض ہی تھے؟ کیونکہ سعودیہ میں ہمارے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں وہ کسی کے مقلد نہیں ہیں، لیکن اکثر دوستوں نے بتایا کہ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد فقہ حنبلی پڑھائے جاتے. تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ معاملہ مطلب کیسا تھا کہ صرف فرائض؟ بالکل نہیں، ایسا کبھی نہیں تھا کہ وہ صرف فرض پڑھتے تھے. اور وہ لوگ جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل کا صرف نام لیتے ہیں، ورنہ یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ امام احمد بن حنبل کا طریقہ نہیں ہے. ہاں جی. تو اس میں کوئی نماز کی ہاں کمی بیشی مطلب یہ ہے کہ دلیل میں فرق ہو سکتا ہے کہ جمعے کے بعد 4 چونجے نقطہ ہیں یا غیر نقطہ ہیں، لیکن یہ جو کنسیپٹ صرف فرض پڑھنا اس کا کوئی سبب نہیں. جو ہماری فیمل بہنیں ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں تو ان کو اسلامی لحاظ سے اجازت ہونی چاہیے، کیسے اسلامی لحاظ سے؟ دیکھیں بات یہ ہے اسلام یہ کہتا ہے، صحابہ کرام سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر تم ازواج مطہرات سے کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو. ازواج مطہرات جو مائیں ہیں نا امت کی، ان کو بھی صحابہ کو کہا گیا ان سے بھی سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے کرو. میرے بھائی اسلام میں ہاں دیکھیں یہ ممکن ہے کہ پردہ مطلب یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ وہ جیسے ہمارے ہوتا ہے، یہ جو ایجوکیشن ہمارے یہاں ہوتی ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں. اگر ایسا ہو کہ مخلوق تعلیم کہ بیچ میں پردہ ہو، خبر بچیاں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ادھر سے آگے بیٹھ جائیں، وہ بچے ادھر سے آگے بیٹھ جائیں، اور ٹیچر اس طریقے سے لیکچر دیں، اس کی کوئی اجازت. تعلیم تو مانگی ہے نا عورتوں کو، ٹھیک ہے، لیکن اصل سوال ہے بے پردگی. اور پھر یہ ہے کہ اب جو یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے اسی کا نتیجہ ہے. ہر چیز کے کچھ نتائج ہوتے ہیں نا، اسی کا نتیجہ ہے.
اس لیے اسلام میں ایسی کو ایجوکیشن کی کوئی اجازت نہیں ہے. باقی آپ کہیں گے کو ایجوکیشن تو ہمارے کالج میں بھی ہے, میں بھی لیکچر دیتا ہوں, بچیاں بیٹھے ہوتے بچے بیٹھے ہوتے. اس کو کہتے ہیں عموم بلوا. عموم بلوا جب ایک مصیبت اتنی ہو جائے کہ اس سے بچنا ممکن نہ رہے, اس وقت اسلام کو نرمی دے دیتا ہے. اب میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ میں کسی بچی کے چہرے کی طرف نہ دیکھوں, میں اپنا لیکچر دیتا رہا یا بچیاں باندھ لگا, لیکن میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ میں کہوں کہ کو ایجوکیشن میں ختم کرو گے, میری کیا حیثیت ہے, میں نہیں کر سکتا. اس لیے بندہ اپنی سطح تک جواب دہ ہے. تو کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں یہ پردگی پھیلتی ہو وہ اسلام میں جائز نہیں. بس اللہ پاک سلام کرتے